ایک کو سنبھال نہیں سکتے اور دوسری کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی ایک من بوجھ تو اٹھا نہ سکے کہ گردن ٹوٹی جا رہی ہے اور پھر جو ہے وہ دعوے کرے میں ایک من اور سر پہ اٹھا لوں گا، پھر تیری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹے گی، تیرا تماشا دنیا دیکھے گی۔ یہی حال اس خامد کا ہوتا ہے۔ لہذا یہ خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے، اپنی بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی دینا۔ یاد رکھنا اگر تمہیں دوسری بیوی مل سکتی ہے، تمہاری بیوی کو دوسرا خامد بھی مل سکتا ہے۔ اگر تمہارے ریئیکشن میں آ کے کبھی بیوی نے یہ جواب دے دیا ہاں میں بھی دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی، تو کیا لڑکی کو لڑکا نہیں مل سکتا؟ پھر تمہارا کیا بنے گا؟ لہذا یہ انتہائی بڑی بے وقوفی ہوتی ہے، بیوی کو کبھی دوسری شادی کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ تیسری نہ چوتھی خطرناک غلطی عام طور پر خامن لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی بیوی کی کسی غلطی پر اسے لوگوں کے سامنے روک ٹوک کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کر دیتے ہیں، ڈانٹ پلا دیتے ہیں۔ اپنے طور پہ تو وہ اچھے بن جاتے ہیں، دوسروں کو میسج مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے، بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی، ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی، اور بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو بڑا کنٹرول رکھتا ہے گھر میں۔ بہن کہتی ہے میرے بھائی کا تو گھر میں بڑا کنٹرول ہے۔ تو ماں بہن کی نظر میں اچھے بن گئے، مگر اپنی بیوی کی نظر میں تم نے اپنے وقار کو صفر بنا دیا۔ اس لیے ہر ایک کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے، جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیز گناہ ہوتی ہے۔ ارے چھوٹے بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اور عورت تو پھر بالآخر بڑی ہوتی ہے، اس کو تو عزت نفس کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، لہذا اس کی عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو نصیحت کرنی ہے، تنہائی میں کرو، اور اگر تعریف کرنی ہے لوگوں کے سامنے کرو، اس کو زندگی کا اصول بنا لو۔ تنہائی میں بیوی کو اگر جلی کٹی بھی سنا دو گے بیچاری برداشت کر جائے گی، مگر لوگوں کے سامنے کی ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کی ایگو کو ہرگز جو ہے ٹریگر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے کبھی بھی اس طرح تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ وہ زندگی کی ساتھی ہے، تھوڑا وقت دونوں کو علیحدگی میں ملتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھا لو، جو سمجھانا ہے۔ لوگوں میں تم اس قسم کی باتیں کرو گے تمہاری اپنی ایکویشن ان بیلنس ہو جائے گی۔ لہذا چوتھی غلطی کہ لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے، عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ بچہ جب تنہائی میں گرتا ہے اور اس کو زیادہ چوٹ لگتی ہے وہ نہیں روتا، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر لوگوں کے سامنے گر جائے آدھی چوٹ بھی لگے رونا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، وہ درد سے نہیں رو رہا ہوتا، عزت نفس مجروح ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے۔ لہذا عزت نفس کو مجروح کبھی بھی انسان نہ کرے۔ اور یہ چار باتیں ہوئیں۔ پانچویں خطرناک غلطی عام طور پر خامد یہ کرتے ہیں کہ بیوی کو وقت نہیں دیتے، بلکہ وقت ملا، اب امی کے پاس بیٹھے باتیں چل رہی ہیں اور رات کے 12 بج گئے، نیند سے جب آنکھیں پر ہو گئیں، اب کمرے میں آ کے دھم سے لیٹ گئے، اور بیوی سے بات بھی نہیں، کوئی پوچھنا بھی نہیں کہ تم جیتی ہو یا مرتی ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا بیمار ہو۔ اب ایسا اگر خامن بیوی کو وقت ہی نہیں دے گا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ اس کا شرعی تقاضا ہے کہ بیوی کو وقت ملے خامند کا، لہذا وقت دینا چاہیے۔ کچھ نوجوانوں میں یہ عادت ہوتی ہے دوستوں کی محفل کی زینت بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور رات کو 12-1 بجے گھر آنے کی عادت ہوتی ہے، یہ لوگ اپنے گھر کو اجاڑ بیٹھتے ہیں، دوستوں کی محفل کو سنوار بیٹھتے ہیں، تو بھلا کیا فائدہ اس کا؟ لہذا بیوی کو وقت دینا چاہیے۔ کئی گھر میں آ تو جلدی جاتے ہیں لیکن بہن بھائیوں میں بیٹھے ہیں یا کسی یعنی ماں کے پاس بیٹھے ہیں، والد کے پاس بیٹھے ہیں،
دوسرے افراد خانہ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں مگر بیوی کو وقت نہیں دیتے، یہ چیز بالآخر جو ہے جھگڑے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ بیوی کا بنیادی وقت ہے، حق ہے کہ خامد اس کو وقت دے۔ کئی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے۔ اب میں مراقبے میں جا رہا ہوں، محفل ذکر میں جا رہا ہوں، میں پیر صاحب کی محفل میں جا رہا ہوں، یا اب میں اپنے استاد سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، مدرسے میں جا رہا ہوں، یا اب میں گشت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سب لوگ دین کے کاموں میں لگنے والے، مگر ان کو دین کے کام کو اتنا اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ بیوی کو گھر میں وقت نہیں دیتے۔ یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، مگر بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں۔ جب بیوی کو وقت نہیں دیتے تو نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ گھر کی زندگی بے مزہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر لانو کے دور میں ایک عورت آئی، ابی ابن کعب لانو کی عدالت تھی، ان کے سامنے آ کر اس نے اپنے خامد کی تعریفیں شروع کر دیں، کہنے لگی میرا خامد بڑا نیک ہے، بہت اچھا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نوافل پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے میں گزار دیتا ہے۔ اور یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ حضرت عمر لانو بڑے حیران ہوئے کہ یہ عورت اپنے خامد کی بڑی تعریفیں کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا تو کیوں آئی؟ اس نے پھر یہی کہا میرا خامد بڑا نیک ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر چپ ہو گئی۔ عمر لانو بات نہ سمجھ سکے، حیران تھے، تو ابی بن کعب لانو نے کہا کہ امیر المومنین، اس عورت نے بڑے پیارے لفظوں سے اپنے خامن کی ایک کمزوری آپ کے سامنے پیش کر دی، اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ آپ اس کے خامن کو سمجھائیں۔ عمر لانو نے کہا کون سی کمزوری؟ اس کا خامن تو بڑا نیک نظر آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہی تو وہ کہنا چاہتی ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے، بیوی کے پاس گزارنے کے لیے اسے فرصت ہی نہیں۔ تب عمر لانو سوچنے لگے وہ کتنے پیارے انداز سے بیوی نے اپنے خامن کی شکایت کی۔ چنانچہ انہوں نے خامن کو بلایا، وہ ایک صحابی تھے، بڑے نیک تھے، اللہ کی محبت میں سرشار تھے، اللہ کی محبت ان کو دن میں بھی روزے سے رکھتی اور ساری رات مصلی پہ کھڑا رکھتی، قرآن کی تلاوت کی لذتیں لیتے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے بھی کہا جی ہاں میری بیوی کی طرف اتنا توجہ نہیں جاتی، لہذا میں اللہ کے قرآن میں اتنا مزہ پاتا ہوں۔ تو حضرت عمر لانو نے ابی ابن کعب لانو سے فرمایا جب آپ نے مسئلے کو سمجھا اب آپ مسئلے کا حل بھی آپ سمجھا دیجئے۔ چنانچہ ابی ابن کعب لانو نے ان کو کہا کہ دیکھو شریعت نے حکم دیا ہے، اس لیے تم اپنی بیوی کو وقت دو، تمہیں چاہیے اگر تم 3 دن روزہ رکھنا بھی چاہتے ہو تو رکھو، مگر چوتھا دن افطار کرو اور وہ دن تم اپنی بیوی کے ساتھ گزارو۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے میاں بیوی، بیوی بھی خوش تھی، ہر 3 دن کے بعد مجھے خامن سے وقت مل جائے گا۔ لیکن عمر لانو نے پوچھا ابی ابن کعب آپ نے یہ 3 دن کی جو ہے شرط کیسے لگائی؟ وہ کہنے لگے میں نے قرآن مجید کو دیکھ کر لگائی کہ قرآن مجید نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دی، اگر دل پر کوئی 4 شادیاں بھی کر لے تو ہر عورت کو 3 دنوں کے بعد چوتھی رات مل جائے گی، اس لیے میں نے شرط لگا دی کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن تک روزے رکھ سکتے ہو، چوتھے دن افطار کر کے تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا۔ تو کئی مرتبہ نیک لوگ بھی اپنی نیکیوں میں لگ کے اپنی بیویوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور یہ بہت خطرناک غلطی ہے۔ اسی لیے کئی مرتبہ کام میں لوگ چلے جاتے ہیں، بیوی کو وقت نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، ایک گھر سے ان کو کچھ اشعار کی آواز سنائی دی، جس سے پتہ چلا ایک جوان بیوی اپنے خامن کی محبت میں شعر پڑھ رہی تھی۔ چنانچہ وہ گھر آئے اور گھر آ کے اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک عورت اپنے میاں کے بغیر کتنا وقت آرام سے گزار سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جتنی اللہ نے عدت متعین کی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن کی بات ہے۔ چنانچہ عمر لانو نے قانون بنا دیا کہ ہر مجاہد جو میدان جہاد میں جائے گا 4 مہینے کے بعد بالآخر وہ گھر آئے گا، اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا،
پھر دوبارہ جائے گا۔ چنانچہ اگر ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پاکیزہ شخصیت جو امت کی ماں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 4 مہینے کی مدت زیادہ سے زیادہ ہے، تو پھر جو لوگ سالوں اپنی روزی کی خاطر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، وہ جی جوان بیٹا ہے مگر انگلینڈ چلا گیا اور جو ہے اس کی بیوی ہمارے پاس رہتی ہے، اب ذرا وہ خود سوچیں کہ جب بیوی 1 سال 2 سال خاوند کے بغیر رہے گی تو پھر گھر میں کیا معاملہ ہوگا، شیطان کو کتنا موقع ملے گا اس کی بیوی کو برگلانے کا اور گناہ پہ اکسانے کا۔ ادھر بیوی گناہ کرے گی، ادھر خاوند گناہ کرے گا، اور اگر گناہ نہیں بھی کریں گے تو گناہ کی حسرت تو ہر وقت ان کے ذہن میں رہے گی صحیح، تو پھر بھی تو عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ لہذا ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے جس میں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے 4 مہینے سے زیادہ جدا ہوں۔ ہاں کبھی کوئی ایسی ضرورت ایک مرتبہ پڑ جائے کہ جیسے بالفرض کوئی 9 مہینے کے لیے چلا گیا، سال کے لیے چلا گیا، بیوی بھی بخوشی اجازت دیتی ہے، خامد بھی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں یقیناً بیوی اپنے وعدے کا پاس کرے گی، اس لیے کہ اس کے مشورت سے یہ بات طے ہوئی۔ مگر عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دوسرے ملکوں میں کام کاروبار کرنے کے لیے، کوئی سعودی عرب گیا 5 سال سے نہیں آیا، کوئی فلاں جگہ گیا 7 سال سے نہیں آیا، یہ بہت معیوب بات ہے، ہرگز نہیں۔ بیوی کا حق ہے اور یہ وقت دینا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ روزی ملتی ہے نہیں ملتی، گھر واپس آؤ، تم بھی بھوکے رہو گے، بیوی تمہارے ساتھ بھوک برداشت کر لے گی، اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے مرغن غذاؤں کی ضرورت نہیں۔ لہذا اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اپنی بیوی کو وقت نہ دے سکے۔ چھٹی خطرناک غلطی عام طور پر جو خاوند کر لیتے ہیں وہ یہ کہ گھر میں اصولوں کی پابندی بیوی سے تو کرواتے ہیں مگر خود اصولوں کی پابندی نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی کو تو کہیں گے تم نے کزن سے پردہ کرنا ہے، کزن سے بات نہیں کرنی، لیکن جب اپنی کزن آتی ہے خود اس سے پردہ نہیں کرتے، خود اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بیوی کو کہتے ہیں تم نے نامحرم کی طرف دیکھنا نہیں، اور خود بیوی کی موجودگی میں نامحرم لڑکیوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جھگڑا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اصول سب کے لیے ہیں، اگر اصول اس کے لیے ہیں تو اصول آپ کے لیے بھی ہیں۔ چنانچہ مجھے کیلیفورنیا میں ایک ایسی خاتون ملی، بیچاری نیک تھی مگر اس کا خاوند اس کو فل حجاب میں رکھتا مگر اپنے لیے آزادی، وہ بیچارہ کوئی غیر مقلد قسم کا نوجوان تھا۔ بیوی کو کہتا تمہارے لیے حجاب کا حکم ہے، اور مزے کی بات ذرا دیکھیے کہ ایک مرتبہ چھٹی کے دن بڑا خوش ہوا، کہنے لگا چلو میں تمہیں بیچ پہ لے کے جاتا ہوں۔ اب وہ بیچ پہ لے کے اپنی بیوی کو گیا، ہاتھ میں دستانے پہنائے اور پورا اوپر سے جو ہے نقاب والا برقع پہنایا، پاؤں میں جرابیں پہنائی، تو بیوی کو تو اس طرح پہنا کے لے گیا، اور جب خود ساتھ گیا تو اس نے شارٹ پہن لی اور اس کی رانیں آدھی ننگی ہیں، اور وہ بیچ کے اوپر بیوی کو لے کے جا رہا ہے۔ تو میاں تم ذرا عقل کے ناخن تو لو، تمہاری مت ماری گئی، تمہاری عقل چلی گئی۔ بیوی کے لیے تو اتنی پابندیاں اور اپنے لیے تمہاری یہ حالت ہے کہ شارٹ پہن کے آدھی رانیں ننگی کر کے تم دوسری جگہ جا رہے ہو جہاں غیر مسلم لڑکیاں بھی ننگی پھرتی ہیں، اور پھر وہ خود غیر مسلم لڑکیوں کو تو دیکھتا رہتا اور یہاں تک کہ کمنٹس بھی کرتا یہ لڑکی ایسی ہے، یہ ایسی لگ رہی ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں اس کی بیوی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ مجھے تو اس نے یوں قید میں بٹھا دیا ہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ انگریز لڑکیوں کو فقط چند انچ کے کپڑوں میں جو وہ نہاتے ہوئے پہنتی ہیں ان میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر کمنٹس بھی کرتا ہے اس کی چال ایسی، اس کی شکل ایسی، اس کا فلاں ایسا۔ تو یہ تو خاوند کی انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کبھی انسان اگر گھر کے اندر اصول بناتا ہے تو اصول سب کے لیے ہوتے ہیں، اگر بیوی کے لیے اصول ہیں تو خاوند کے لیے بھی اصول ہوتے ہیں۔ اگر خاوند پابندی نہیں کرے گا تو بیوی سے پابندی کی پھر
کیا جو ہے توقع کر سکتا ہے کہ بیوی کو تو کہے تم نیک بن کر رہو اور خود جو ہے بیٹھا ہوا کیبل دیکھ رہا ہو اور خود بیٹھا ہوا نیوڈ کلب کی فلمیں دیکھ رہا ہو، پھر تو ہے گھر کے اندر جھگڑے ہی ہوں گے، لڑائیاں ہی ہوں گی، لہذا یہ غلطی بھی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ساتویں